آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرے ما یحب لنفسہ، جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کو اگر ہم سمجھیں، ہم اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں، کیا ہمیں یہ پسند ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی کے پاس بھی وہی چیز ہو، ہمارے مسلمان بھائی کے پاس بھی وہ شے ہو؟ کیا ہم دل کشادہ کرتے ہیں؟ من حیث القوم، فی زمانہ ہمارے یہاں تو حسد کی بیماری اس قدر عام ہو گئی ہے، ہم تو کسی کا نقصان دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اب اس کو سمجھ آئے گی، بڑا اترا کے چلتا تھا، کسی کی گاڑی لگ گئی ہم خوش ہوتے ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہم خوش ہوتے ہیں، اگر سامنے خوش نہ بھی ہوں تو اندر ہی اندر خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک معاشرتی ہمارا ایک مسئلہ ہے، ہم لوگوں کی خوشیوں پہ خوش ہونے کے بجائے ہمارے یہاں جیلسی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اچھا، مردوں میں بھی ہے اور خواتین میں تو بدرجہ اتم موجود ہے۔ ہمارے یہاں عورتوں میں یہ بیماری تو بہت زیادہ ہے، کسی کو اچھا سوٹ پہن کے دیکھ لیں، بس ہو گیا کام۔ اب جب تک شوہر کی جیب خالی نہیں کرائیں گے چین نہیں آئے گا۔ اور جوائنٹ فیملی سسٹم ہو تو وہاں اور زیادہ مسائل، اگر 2-4 بھائی ہیں، سب کی شادیاں ہوئی بھی ہیں، اور کسی ایک نے پیزا منگا لیا گھر میں تو دوسری نے دیکھ لیا کہ وہ ڈبہ آیا ہے ان کے گھر پہ، اگرچہ پیٹ بھرا ہوا ہے، کھانا پورا کھایا ہوا ہے، لیکن اب پیٹ میں درد شروع ہو گیا، منگائیں جی، اس سے بھی اچھا والا منگائیں، اس سے بھی بڑے سائز کا منگائیں، اور کھانے کے بعد گیٹ کے باہر رکھ دیں گی تاکہ دیکھیں ہم نے بھی منگایا ہے۔ مقابلہ ہے، بلا وجہ کا مقابلہ چل رہا ہے۔ دن بدن آپ دیکھیں سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس سے انزائٹی، بلڈ پریشر، شوگر، ڈپریشن کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ تو یہ حال ہو گیا، کوئی بیچارہ نئی موٹر سائیکل لے کر آئے نا اور آ کے بتائے کہ بھائی میں دیکھو لے کر آیا ہوں نئی موٹر سائیکل لے کر، اندر ہی اندر ہو، کہیں ایکسیڈنٹ ہی ہو جائے اس کا، گاڑی پنچر ہی ہو جائے کہیں اس کی، کم از کم پیٹرول ہی ختم ہو جائے اس کا۔ کیا یہ حسد نہیں؟ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے کہ جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ اچھا، ایک ہے حسد اور ایک ہے رشک، دونوں میں فرق ہے۔ رشک منع نہیں ہے، کسی کی آواز اچھی ہے، حضرت نے نعت پڑھی، آواز بہت اچھی ہے، آپ کو بہت اچھی لگی، اب آپ کہیں کہ یا اللہ اس کی آواز میں، اس کے لحن میں مزید برکت عطا فرما، کیا کہیں گے؟ یا اللہ اس کے سوز میں، ساز میں، آواز میں، لحن میں برکت دے دے میرے مالک، اور مجھے بھی ایسی آواز عطا کر دے۔ اب یہ ہے رشک، رشک کریں، حسد نہ کریں۔ حسد کیا ہے کہ اس کی آواز بند ہو جائے، اس کا گلا ہی بند ہو جائے، یہ ہے حسد۔ لیکن حسد اگر آپ نہیں کر رہے، رشک کر رہے ہیں تو یہ منع نہیں ہے، اور رشک کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان کو بہت ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں، دعا دینی چاہیے، اسی لیے فرمایا کہ جب بھی کوئی چیز تمہیں پسند آئے فوراً کہو ماشاء اللہ۔ کیا کہو؟ اب یہاں تو کوئی بیچارہ لا کے دکھائے نا کوئی چیز کہ دیکھیں سر میں نے یہ گھر لیا، اچھا اپنے پیسوں سے لیا ہے؟ کتنے کا لیا ہے؟ کتنے کا لیا ہے؟ بھائی پہلے تو یہ کہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ برتنا نصیب کرے، برکت دے، پہلا جملہ تو یہ نکلے منہ سے، اس کے بعد اگلی بات ہو۔ چیز دکھا رہا ہے اور یہاں پہ مطلب سوال ہی شروع ہو گئے سارے، منہ سے کوئی کلمہ خیر نہیں نکلتا۔ یہ حسد دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے بچپن میں ایک خاتون تھی، کافی عمر پائی انہوں نے، تقریباً میں ان کے یہاں پڑھنے جاتا تھا ٹیوشن، تو وہ 85-90 کے قریب تھی، اور بالکل فٹ، گھر کے کام کاج سب خود ہی کرتی تھی، ایکٹیو تھی۔ تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا، میں نے کہا
آنٹی یہ بتائیں کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے اپنی صحت کا راز بتائیں. کوئی پرہیز بھی نہیں کرتی آپ, کوئی واک پہ بھی نہیں جاتی, کوئی میں ایسی چیز نہیں دیکھتا, دوائی بھی کوئی نہیں کھاتی آپ, فٹ ہیں آپ ماشاء اللہ, کوئی اپنی صحت کا راز تو بتائیں. فرمانے لگی پتر میں کسی سے بھی حسد نہیں کرتی, سب کو دعا دیتی ہوں, رات کو سوتی ہوں سب کو معاف کر کے سوتی ہوں, اپنا دل صاف کر کے سوتی ہوں, اور کوئی دوجا فارمولا نہیں ہے گا. یہ سب سے بڑا فارمولا ہے, صحت کا راز ہے. یہ آپ کو نسخہ جو ہے وہ شاید کتابوں میں نہ ملے. کئی لوگ ایسے ہیں جو آپ کو پنج وقتی جو ہے وہ حاسد ملے, پنج وقتی حاسد, وہ صبح دوپہر شام انہوں نے حسد کرنا ہی کرنا ہے. آپ نے کسی کی تعریف کر دی, جب تک وہ خامی نہیں نکالے گا نا اس میں سے, اس کو چین نہیں آئے گا. تعریف کیوں کی اس کی, میری تعریف کیوں کی. آپ دوسروں کو دعا دینا شروع کر دیں, دوسروں کی تعریف کرنا شروع کر دیں, آپ شکر ادا کرنا شروع کر دیں, آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ حسد کیسے ختم, یا کیسے چیک کریں کہ ہمارے اندر حسد ہے یا نہیں, کیسے پتہ چلے؟ تو جب بھی کوئی آپ کے آگے کسی کا ذکر کیا جائے, کسی کی نعمت کوئی دیکھیں, تو اندر محسوس کریں جلن ہو رہی ہے یا دعا نکل رہی ہے, پتہ لگ جائے گا. اگر جیلسی ہے, حسد ہے, دعا ہے, رشک ہے, یہ بڑی بیماری ہے دل کی. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بڑی بیماری ہمیں, ہماری قوم کو لگ چکی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم حسد میں مبتلا ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن نے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ, پناہ مانگو حسد کرنے والوں کے حسد سے. اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے حسد کرے, یہ کیسا معاملہ ہے ہمارے اندر؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے حسد کر رہا ہے. اب کسی کے لیے اگر ایسا پیدا ہوتا ہے نا, آپ سوچیں, آپ غور کریں کہ کون سا شخص ہے جس کے لیے آپ کے دل میں اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں, اس کی ترقی پہ آپ خوش نہیں ہوتے. کسی کا بچہ پاس ہو جائے اچھے نمبروں سے تو دوسروں کو پریشانی شروع ہو جاتی. کسی کے بچے کو نوکری اچھی مل گئی تو لوگ پریشان ہو گئے. کسی نے گھر لے لیا, کوئی گاڑی لے لی, کوئی بھی چیز لے لی, خام خواہ کی ایک پریشانی شروع ہو گئی, ٹینشن. مردوں میں بھی ہے, عورتوں میں بھی ہے, پوری سوسائٹی میں ہے. تو جب بھی کسی کے بارے میں یہ خیال پیدا ہونا آپ کو, تو فوراً استغفار پڑھا کریں اور اس کے لیے دعا کیا کریں کہ یا اللہ اس کے مال میں برکت دے, اس کی چیزوں میں برکت دے, اسے ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھ, اے میرے مالک اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما, مجھے بھی یہ نعمتیں عطا فرما. اس طرح دعا کیا کریں. اور کبھی اگر کسی سے ایسا معاملہ ہے, اس کے لیے کوئی تحفہ بھیج دیا کریں, اس کو کوئی گفٹ پیش کریں, تاکہ دل سے یہ بیماری ختم ہو. اس شخص سے ملیں جا کے جس سے آپ کو حسد ہوتا ہے, اس کو بتائیں نہیں کہ مجھے آپ سے حسد ہوتا ہے, بس سے جا کے اس کو کوئی تحفہ پیش کریں, اس کو دعا دیں, کوشش کریں یہ بیماری ختم ہو جائے. یہ جو روحانی سفر ہے راہ سلوک کا, اس کے اندر جو رکاوٹیں ہیں وہ یہی ہیں ساری. اگر یہ دل کے اندر یہ حشرات القلب بھرے ہوئے ہوں گے تو کیسے روحانی سفر آپ طے کر سکتے ہیں؟ یہ حشرات القلب ہیں, قلب کے کیڑے ہیں یہ سارے. حسد ہو گیا, کینہ ہو گیا, بغض ہو گیا, اناد ہو گیا, غیبت ہے, چغلی ہے, جھوٹ ہے, فریب ہے, دغا ہے, سب بیماریاں ہیں. جب تک ان سے کوئی بندہ نہیں نکلتا وہ اس راہ کی پہلی سیڑھی پہ بھی قدم نہیں رکھ سکتا, چاہے وہ کتنے سجدے کرے, کتنی نمازیں پڑھے, کتنی عبادت کرے. دل کو صاف کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے, پاک ہے, اور وہ پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے. طیب